اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اور نہ تم جھگڑا کرو ان الذین ان لوگوں کے بارے میں یختانون جو کہ خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوانا خیانت کرنے والے یسیمن گناہ گار کو۔ یہاں پر پچھلی آیات میں گزرے گئے واقعے کے ہی لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ انصار کے ایک قبیلے کا جو ایک شخص تھا بشیر بن ابیرک، اس نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی تھی اور جب اس کا چرچا ہوا تو اس نے اپنی چوری کو بچانے کے لیے وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور وہ بنی ظفر کے اپنے ہی قبیلے کے کچھ لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ یہ چوری فلاں یہودی نے کی ہے اور میں نے نہیں کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں آ گئے اور قریب تھا کہ وہ یہودی کو سزا اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دیتے، لیکن یہ آیات نازل ہوگی جس کی مدد سے پتہ چل گیا کہ چوری کرنے والا انصار کے قبیلے کا ہی ایک شخص تھا جبکہ یہودی نہیں تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی خیانت کرنے والے کے لیے طرفداری انجانے یا جانے میں نہ کی جائے۔ یستخفون من الناس وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون پر وہ نہیں چھپ سکتے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم اور اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی ان باتوں کے متعلق کہ نہیں جس کو قبول کرتا من القولی بات میں سے، یعنی کہ وہ اپنی ناپسندیدہ باتوں کے متعلق جو ہے وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بما یعملون ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں محیطاً گھیرے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ وہ راتوں کو چھپ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں انتم ہاں اولاہی یہ تم ہی ہو، جادل تم جھگڑتے ہو انہم ان کے حمایت میں، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، انہم ان کے حمایت میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، ام من یکون اور کون ہوگا علیہم ان کے لیے وکیل، یعنی کہ ابھی تو مسلمان باتوں میں آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو تم ان کی حمایت میں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر لو گے، لیکن قیامت کے دن کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی خاطر کھڑا ہو کے جھگڑا کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا، یعنی جو یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ وَمَن یعمل اور جو کوئی کرے گا سوءً برائی، اور یظلم یا کوئی ظلم کرے گا نفسہ تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، ثم پھر یستغفر اللہ اور اگر وہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیمہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی کوئی شخص اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے یا کوئی بھی برائی کر لے تو اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کمائے گا اسمن کوئی بھی گناہ، فإنما پس بے شک یکسبہ اس کا بوجھ علی نفسہ اسی کے اوپر ہے، یعنی جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً حکیمہ جاننے والا اور حکمت والا، یعنی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس شخص نے جو بھی گناہ کیا ہوگا اسی کو اس کی سزا ملے گی، کسی دوسرے کو جو ہے سزا نہیں ملے گی۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کرے گا خطیئۃ کوئی بھی خطا، او اسمن یا کوئی گناہ کرے، ثم پھر یرمی وہ تھوپ دے بھی اس گناہ کو بریئن کسی بھی بے گناہ شخص پر، فقد احتمل پس اس نے اٹھا لیا بہتاناً بہت ہی بڑا بہتان، و اسم مبینہ اور کھلا گناہ۔ کوئی شخص اگر اپنا گناہ کر کے کسی اور کے سر تھوپ دے تو یہ اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ کا کام کیا، اور یہاں پر یہ آیت جو ہے اسی شخص کے حوالے سے ہے جس نے اپنی چوری جو تھی یہودی کے سر تھوپنے کی کوشش کی تھی۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکہ آپ پر، و رحمتہ اور اس کی رحمت ہوتی، لہمت طائفتن تو البتہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت منہم ان میں سے، ایضلوک یہ کہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے آپ کو، الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ کو وہ گمراہ کر دیتے، وما یضرونک اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے، من شیء کچھ بھی، وانزل اللہ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیک الکتاب آپ پر کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھایا آپ کو ما لم تکن تعلم جو کہ نہیں آپ جانتے تھے، وکانا اور ہے فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیک آپ پر عظیماً بہت بڑا، یعنی جس طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے،
کہ وہ یہ جو یہاں پر طائفتاً استعمال کیا گیا لفظ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ بنی عبیرت کی حمایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر صفائیاں دے رہے تھے اس کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا احسان گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، اور اگر انجانے میں بھی نبی سے کوئی غلط فیصلہ ہونے لگتا ہے یا کوئی غلطی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جو ہے اپنے پاس سے اس بات کو کھول دیتا ہے تاکہ نبی انجانے میں بھی کوئی غلطی یا غلط فیصلہ نہ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنا فضل گنوایا ہوا ہے. لا خیرن نہیں ہے کوئی بھلائی فی کثیرن بہت سی من نجواہم سرگوشیوں میں، الا مگر من جو امرا حکم دے بصدقتن بھلائی کا، او معروفن یا نیکی کا، او اصلاحم یا اصلاح کا، بین الناسی لوگوں کے درمیان. ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالکا ایسا ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں، فسوفا پس جلد ہی نوتی ہی ہم دیں گے اسے اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر. یعنی نجوا سے مراد یہاں پہ سرگوشیاں ہیں، یعنی اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری سرگوشیاں ایسی ہیں جن میں بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ایسی سرگوشیاں جن میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کی بات کی جائے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، یا کسی آپس میں لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کیا جا رہا ہو. تو جو کوئی ایسی نیکی کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد صلا دیں گے. وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی خلاف کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، من بعد اس کے، ما تبین لہ جب کہ واضح کر دی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے گا غیر سبیل المومنین مومنین کے راستے کے علاوہ کی، نولیہ تو ہم اس کو موڑ دیں گے، ما تولا اس طرف، ونصلیہ اور داخل کریں گے ہم اسے جہنم میں، وسعت مسیرہ اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے. یعنی جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے گا اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے جس طرف وہ خود متوجہ ہوا تھا، اور ہم اسے دوزخ میں ڈال دیں گے. یہاں پر یہی ڈیٹیل ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا وہ مراد ہیں، یعنی کہ مومنین کے راستے کے علاوہ کا جو بھی راستہ چنے گا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشے گا، ایشرک بھی یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، و یغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک اس کے علاوہ تمام گناہوں کو، لمن یشاء جس کو بھی چاہے. ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ اللہ کا، فقط پس تحقیق ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالم بعیدا بہت دور کی گمراہی میں. یعنی اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جس کے لیے بھی چاہے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. چاہے شرک کرنے والا انتہائی نیک کام کر رہا ہو، اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کو سزا ملے گی. یدعون اور نہیں وہ بلاتے ہیں، من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا، الا اناسا مگر عورتوں کو، وَإِيَدْعُونَ اور نہیں یہ بلاتے الا مگر شیطانم مریدا سرکش شیطان کو. یعنی جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں. عورتوں کا سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے لات، عزا، منات اور نائلہ وغیرہ، اور فرشتے بھی کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے یہاں پر جو ہے عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لعن اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، وقالا اور کہا اور اس شیطان سرکش کی وہ پوجا کرتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. وقالا اور کہا تھا شیطان نے، لتخذن کہ البتہ میں لوں گا، من عبادکا تیرے بندوں میں سے، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر ہوا ہوا. یعنی یہ اس شیطان کی پوجا کرتے ہیں کہ جس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا تھا اور اس پر لعنت کی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا. یعنی جہنم، اس کو شیطان کو تو پتہ ہے کہ میں قیامت کے دن مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور میں تیرے بندوں کا جو ہے تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا. تو یہاں پر یہ مکمل کرتے ہیں، پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے وہ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کے حکم دیتا ہے.